حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش عراق کے علاقے اور یا بابل میں ہوتی ہے، جو اس وقت ایک بڑا اور مشہور شہر تھا۔ یہ زمانہ شرک اور بت پرستی کا دور تھا، جہاں ہر طرف غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس وقت کا معاشرہ مختلف خداؤں کو پوجا کرتا تھا، جن کے لیے بڑے بڑے بت بنائے گئے تھے۔ لوگ ان بتوں کو معبود سمجھ کر ان کے آگے جھکتے، ان سے مدد مانگتے اور اپنی حاجتیں پورے کرنے کی امید رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی اس بت پرست معاشرے کا حصہ تھا۔ آپ کے والد یا چچا، قرآن میں آزر کا ذکر ہے، بت بنانے والے تھے، انہیں فروخت کرتے تھے، اور آپ کو اپنی ابتدائی عمر ہی میں سے ان سب چیزوں سے سخت اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن ہی سے ایک خاص عقل اور بصیرت عطا کی تھی، جس کی بدولت آپ نے اس شرک پر مبنی نظام کو سمجھا اور اس کی حقیقت کو پہچانا۔ ابتدائی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کئی بار تنبیہ کی کہ یہ بت کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پتھروں اور لکڑیوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کس طرح ان کا خدا ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی بصیرت کا ذکر اور ان الفاظ میں کیا کہ اور ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف ان کی بصیرت دے کر ہدایت دی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی کا سب سے اہم پہلو تھا۔ انہوں نے نہ صرف شرک کے خلاف سوچا، بلکہ بہت چھوٹی سی عمر ہی میں اس کے خلاف بولنے کی ہمت کی۔ یہ واقعہ آگے چل کر آپ کی زندگی کی جدوجہد کا ایک بنیادی حصہ بنا۔ بت پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بتوں کی عبادت کرتے دیکھا تو ان کے دل میں اس عمل کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت و حکمت عطا کی تھی، جس کی بدولت آپ نے بچپن ہی سے یہ سمجھ لیا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ آپ نے اس حقیقت کو اپنی قوم تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، حق کی دعوت دینے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت حکمت سے اپنی قوم سے سوالات کیے، یہ بت کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے جواب دیا کہ ان کے آباء و اجداد کی روایت ہے، وہ اسی وجہ سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس جواز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک اندھی تقلید ہے، ان کے بت کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے۔ بت پرستی کی حقیقت کو نمایاں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فطرت کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے رات کے وقت چمکتے ستارے، چاند، سورج کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ غائب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میں ایسے کو رب نہیں مان سکتا جو زوال پذیر ہو۔ اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ جو چیز خود بے بس ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے ایک دن قوم کے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب قوم نے یہ دیکھا تو غصے سے بھر گیا اور آپ سے سوال کیا کہ یہ کام کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ جواب قوم کو حیران اور لاجواب کر گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے۔ اس واقعے نے ان کے عقیدے کی کمزوری کو ظاہر کر دیا۔ بت پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کی دھمکیوں کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھا، اور آپ نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں تمہارے بتوں سے نفرت کرتا ہوں، صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ یہ جرأت مندانہ موقف حضرت ابراہیم کی توحید پر مضبوط ایمان، حق کی خاطر قربانی دینے کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی عمل حضرت ابراہیم کی حق کی دعوت کا مرکزی حصہ تھا، جس نے بت پرستی کی جڑوں کو ہلاک کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بتوں کی عبادت میں مبتلا تھی۔ وہ ان بے جان پتھروں کو اپنی معبود مانتے تھے، ان کے سامنے جھکتے، دعائیں کرتے، ان سے اپنی حاجات پوری ہونے کی امید رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اس بے بنیاد عقیدے سے روکا، ان سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو قوم نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عقیدے کو چیلنج کیا اور انہیں سے پوچھا کہ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو قوم نے کوئی معقول جواب نہ دیا، کیونکہ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے ڈرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو حقیقت دکھانے کا فیصلہ کیا تو جب قوم ایک میلے کے لیے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مندر میں داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے بڑے بڑے بت دیکھے جس کے سامنے قوم کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کلہاڑا لیا اور تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ بڑے بت کے گردن میں آ کر آپ نے کلہاڑا لٹکا دیا تاکہ قوم کو
سوچنے کا موقع ملے۔ جب قوم واپس آئی تو اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا تو وہ پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ان بتوں کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، یہ کام انہی کا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ جواب قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کا نہ نقصان یا فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن بجائے حقیقت کو قبول کرنے کے قوم نے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ان کی قوم کے بادشاہ نمرود نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا کھلا اعلان کیا۔ انہوں نے نمرود کو بتایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کائنات کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا جا سکتا۔ نمرود کا دعویٰ اور چیلنج۔ نمرود اپنے بادشاہت اور طاقت کے نشے میں چور تھا، نے اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ دعویٰ کیا کہ وہ خود کو خدا ہے اور زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے۔ نمرود نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے 2 قیدیوں کو دربار میں بلایا اور اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بھی زندگی اور موت عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ثبوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس بے بنیاد دعوے کو چیلنج کیا اور ایک ایسی دلیل دی جو نمرود کو لاجواب کر دے۔ انہوں نے کہا کہ میرا وہ رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل نمرود کے لیے ایک بڑا امتحان تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں نمرود کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا اور خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے دربار میں موجود لوگ بھی اس کی بے بسی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ ایک واضح ثبوت تھا کہ نمرود کا دعویٰ جھوٹا تھا اور اللہ کی قدرت حقیقی تھی۔ روایات کے مطابق نمرود اپنی ہٹ دھرمی تکبر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ اللہ نے مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا اور جو اس کی ناک میں داخل ہوا اور اس کی موت کا سبب بنا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مکالمہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا واضح اظہار تھا۔ یہ واقعہ تمام انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ دنیاوی طاقت اور غرور اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کی عبادت کرنا واجب ہے۔